ابراہیم خانزادہ کی نظریں زینی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ہال کے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی تھی، جہاں باقی سب خاندان والے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رنگت کی سانولی مگر آنکھوں میں عجیب سا جادو، ایک بے حد گہری چمک جسے وہ کسی بھید میں قید ہو۔ ابراہیم خانزادہ، جو خاندان کا سب سے خوبصورت، کامیاب اور باوقار مرد سمجھا جاتا تھا، شاید پہلی بار کسی چیز پر اتنی دیر تک نظریں گاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ زینی اس کی چھوٹی چچا زاد تھی، مگر وہ کبھی بھی اس دھیان سے دیکھنے کا روادار نہیں ہوا تھا آج تک۔ ابراہیم، تم سن رہے ہو؟ اس کے برابر بیٹھے کزن کامران نے کوہنی ماری، مگر وہ چونکا نہیں۔ وہ اب بھی زینی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی شاید سوچ رہی تھی کہ یہ دنیا اس کے لیے کیوں اتنی سخت ہے۔ زینی ہمیشہ سے ایک الگ تھلگ لڑکی رہی تھی، اپنے وجود کی سچائی سے آگاہ، مگر اپنی رنگ پر ہر وقت جھکتی نظروں کی عادی۔ اس کا جرم محض یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے خاندان جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ خانزادہ خاندان میں لڑکیاں گوری، لمبی اور مغرور تھیں، جبکہ زینی سانولی، خاموش اور خود میں سمٹی رہنے والی تھی۔ شاید اسی لیے وہ ہر کسی سے دور رہتی تھی، شاید اسی لیے ابراہیم نے آج تک کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب خاندان کے بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ زینی اور ابراہیم کی شادی ہونی چاہیے۔ پورے ہال میں جیسے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر ایک وجود ایسا تھا جو لرز گیا تھا، زینی کا۔ یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ زینی، اب تمہیں ابراہیم کی بیوی بننا ہے، خاندان کی عزت رکھنی ہے۔ دادا جان کی گونجتی آواز نے زینی کی روح میں لرزش پیدا کر دی۔ زینی کے یہ لیے فیصلہ کسی زنجیر سے کم نہیں تھا۔ وہ جس خاندان سے نفرت کرتی تھی، جہاں ہر کوئی اسے کمتر سمجھتا تھا، وہ کیسے اس خاندان کی بہو بن سکتی تھی؟ اور ابراہیم؟ اس نے ایسا سے نظر اٹھائی اور ابراہیم کی آنکھ میں براہ راست جھانکنے کی غلطی کر بیٹھی۔ وہ نظر، وہ گہری، پراسرار نظر جو کسی شکار کو گھیرنے والی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ میں نہیں ہونے دوں گی، زینی نے دل میں سوچا، اور اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا، یہاں سے بھاگ جانے کا۔ زینی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں بند گم سم بیٹھی تھی۔ شادی اس کی اور ابراہیم خانزادہ کی؟ یہ فیصلہ آخر کس نے کیا اور کیوں؟ یہ سب میری مرضی کے بغیر کیسے ہو گیا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر حقیقت یہی تھی کہ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ نیچے سے خاندان کی عورتوں کی خوش بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، زینی تو بہت نصیبوں والی ہے، ابراہیم جیسا روبدار اور خوبصورت شوہر مل رہا ہے اسے۔ ہاں بھئی، ایسا رشتہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ زینی کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ نصیبوں والی؟ وہ جو ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنی، وہ جو ہمیشہ اپنی ماں کی خوبصورتی سے موازنہ سہتی رہی، وہ نصیبوں والی کیسے ہو گئی؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کی کزن نورین اندر آئی۔ زینی، تم نے سنا؟ تمہاری اور ابراہیم بھائی کی شادی طے کر دی گئی ہے، مبارک ہو۔ زینی نے گھر کر اسے دیکھا۔ مبارک؟ یہ کون سا مذاق ہے؟ میں نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی۔ نورین ہنسی، جیسے زینی کی بات فضول ہو۔ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں، بڑوں کے فیصلوں سے ہو رہی ہے۔ ابراہیم بھائی تو خاموش رہے، مطلب انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور تمہیں اعتراض ہے تو رکھو، کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر زینی کا خون کھول اٹھا تھا۔ ابراہیم کا اعتراض نہیں تھا؟ اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ تو ویسے بھی ہر لڑکی کے لیے خواب تھا، ایک پرکشش کامیاب مرد جسے ہر کوئی چاہتا تھا، مگر وہ کیوں زینی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ کیا اسے بھی زینی سے ہمدردی تھی؟ کیا وہ بھی اسے کمزور سمجھ کر اس پہ احسان کر رہا تھا؟ نہیں، وہ یہ شادی کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زینی نے ایک نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر ڈالی۔ باہر خاموشی تھی، دل میں طوفان مچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے قدم نہ اٹھایا تو شاید ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے ایک بیگ میں چند کپڑے اور پیسے ڈالے، ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی، ایک لمحے کو رکی اور پھر بغیر پیچھے دیکھے بھاگ گئی، اس خاندان، اس زبردستی اور اس فیصلے سے بہت دور۔ زینی کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی، وہ اندھیرے میں دوڑتی جا رہی تھی، پاؤں کانپ رہے تھے، دل کسی تیز دھڑکتے سانس کی مانند بج رہا تھا۔ گاؤں کی حدود کب کے پیچھے رہ گئی تھی اور اب وہ ایک انجان راستے پر چل رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ پلٹ کر واپس نہیں جا سکتی۔ صبح کی پہلی روشنی نمودار ہوتے ہی زینی ایک بس اسٹینڈ پر پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے رکنا نہیں ہے۔ قریبی قصبے سے ایک بس شہر جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اندر جا بیٹھی، اپنا دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں، جیسے کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔
شہر پہنچنے پر سب کچھ اجنبی تھا، ہر طرف شور، گاڑیاں، اونچی عمارتیں اور لوگ، بے شمار لوگ۔ زینی جو ہمیشہ ایک بند دائرے میں رہی تھی اب ایک ایسے سمندر میں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، ایک نئی شروعات۔ وہ کچھ دیر ایک پارک کے بینچ پر بیٹھی رہی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے اپنی نئی زندگی شروع کرنی ہے، زینی مر چکی، اب میں زینب ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کام کی تلاش میں چل پڑی۔ ایک جگہ پر جانے کے بعد آخرکار اسے ایک سلائی کڑھائی کے چھوٹے سے مرکز میں کام مل گیا۔ یہاں رہنے کا بندوبست تمہیں خود کرنا ہوگا، مالکن نے کہا، مگر کام ایمانداری سے کرو گی تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ کافی تھا، زینب نے ہاں میں سر ہلایا۔ چند دنوں میں وہ اپنے نئے معمول میں ڈھلنے لگی، دن بھر کام کرتی، شام کو ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں جا کر تھکن اتارتی۔ وہ خود کو کسی حد تک مطمئن محسوس کرنے لگی تھی کہ اب اسے کوئی پہچان نہیں سکتا اور کہ اب وہ آزاد ہے، مگر وہ غلط تھی۔ ایک روز جب وہ بازار سے واپس آ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر جیسے اس نے مڑ کر دیکھا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے وہی سخت نظریں، وہی بے پناہ جاہ و جلال، ابراہیم خان زادہ۔ آخر تمہیں ڈھونڈ ہی لیا زینی، اس کی گہری خطرناک آواز ہوا میں گونجی۔ ابراہیم خان زادہ کی نظریں زینی پر جمی ہوئی تھیں، یا شاید زینب پر، کیونکہ اب وہ خود کو زینب کہلوا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے خاندان کی ضد بن گئی تھی، جو اس کے عشق اور اس کی انا کو ٹھوکر مار کر بھاگ گئی تھی۔ زینی کا پورا وجود لرز گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے تو بڑی مشکل سے اپنی شناخت چھپائی تھی، گاؤں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا، پھر ابراہیم یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کون ہو تم؟ زینی نے ہمت باندھ کر کہا، مگر اس کی آواز خود کے اعتماد کا ساتھ نہ دے سکی تھی۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ سوال تم واقعی مجھ سے کر رہی ہو زینی، یا پھر زینب؟ اس نے اس کے نئے نام پر زور دیا تھا، جیسے اس کے جھوٹ کو مٹی میں ملانا چاہتا ہو۔ زینب کا دل چاہا کہ فوراً بھاگ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ ابراہیم اسے یوں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کی آنکھ میں وہی شدت تھی، وہی وحشت جو اسے ہمیشہ سے خوفزدہ کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم شاید کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہو۔ زینی نے نظریں چرائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ابراہیم نے اس کے راستے میں آ کر قدم جما دیے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکتا زینی؟ تم مجھے بھاگ کر دھوکہ دے سکتی ہو، مگر اپنی آنکھوں کی زبان نہیں بدل سکتی۔ ابراہیم کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ بہت کچھ سہ کر آیا ہو، جیسے وہ ہر حالت میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو۔ زینی کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی ابراہیم۔ اس بار زینی کی آواز میں کپکپاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ تم چاہے جو بھی کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ابراہیم نے گہری سانس لی، جیسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے جھک کر بولا، تم خود نہیں جاؤ گی، لیکن میں تمہیں لے جاؤں گا۔ جو میرا ہے وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا زینی، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ زینی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر گزار دی تھی، ہمیشہ محتاط رہی تھی کہ کوئی اس کا سراغ نہ پا سکے، مگر پھر بھی ابراہیم یہاں تھا، وہ اسی شہر میں، اسی گلی میں، اس کے عین سامنے کھڑا تھا، جیسے قسمت نے خود اسے پکڑوا دیا ہو۔ ابراہیم نے اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈال رکھے تھے، مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گا۔ وہ ابھی اتنا ہی باوقار، اتنا ہی طاقتور لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ تم نے سوچا تھا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا، ابراہیم نے دھیمے مگر گرم لہجے میں کہا تھا۔ زینی نے سختی سے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں دبا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم غصے میں تھا، مگر وہ خود کو کمزور نہیں دکھا سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میرا نام زینب ہے، میں یہاں کام کرتی ہوں اور میں کسی خانزادہ کو نہیں جانتی۔ اس نے اتنے اعتماد سے جھوٹ بولا کہ شاید کوئی اور ہوتا تو یقین کر لیتا، مگر ابراہیم خانزادہ، وہ کبھی اس کے فریب میں نہیں آ سکتا تھا۔ ابراہیم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اتنا قریب آ گیا کہ زینی کو اس کی خوشبو تک محسوس ہونے لگی۔ تم واقعی چاہتی ہو کہ میں یہ سب تماشا یہاں سڑک کے بیچوں بیچ کروں؟ وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، مگر اس کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی جس نے زینی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ زینی نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ابراہیم نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ زینی نے فوراً مڑ کر اسے گھور کر دیکھا، مگر ابراہیم کے چہرے پر صرف خاموشی اور ضد تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، زینی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے جھک کر بولا، یہ ہاتھ میرا ہے زینی، تم چاہے جتنا انکار کر لو، یہ حقیقت نہیں بدلے گی۔
زینی نے زور سے اپنی کلائی چھڑائی اور تیزی سے پیچھے ہٹی، جیسے ابراہیم کا لمس اس کے وجود پر نشان چھوڑ دے گا۔ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی ابراہیم، وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ ابراہیم نے نرمی سے سر ہلایا، جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر وہ دھیمے مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھتے ہیں زینی، دیکھتے ہیں۔ زینی کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، مگر اس نے اپنی ہمت کو بکھرنے نہیں دیا۔ ابراہیم کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اس کی روح تک دیکھ سکتا ہو۔ یہ وہی نظریں تھیں جن سے وہ ہمیشہ بچنا چاہتی تھی، مگر آج وہ اس کے سامنے ہی بے بس تھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، زینی نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی جب ابراہیم نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو جیت کے یقین کے لبریز تھی۔ واقعی؟ ابراہیم نے سر جھکا کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے اس کی بات کو پرکھ رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ بیوقوفی بھری اداکاری مان لوں گا؟ زنی نے غصے سے دانت بھینچ لیے۔ یہ اداکاری نہیں ہے، میں یہاں اپنے کام سے، اپنی پہچان سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، تمہاری دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابراہیم نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو چلو مان لیتے ہیں کہ تم زینب ہو، لیکن یہ بتاؤ زینب، تمہاری یہ زندگی جو تم نے خود بنائی ہے، کیا واقعی تمہیں خوشی دے رہی ہے؟ زینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کی آنکھوں میں جھوٹ پکڑنے کی عجیب سی صلاحیت تھی، مگر وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ہار رہی ہے۔ ہاں میں خوش ہوں، وہ تیزی سے بولی، جیسے خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہاں مجھے کوئی میری رنگت، میری شکل، میری ذات پر طعنے نہیں دیتا، یہاں کوئی مجھے کمتر نہیں سمجھتا۔ ابراہیم نے گہری سانس لی اور آہستہ سے سر جھکا کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زینی کو اس کے الفاظ کی گرمی اپنے جلد پر محسوس ہونے لگی۔ اور جہاں کوئی تم سے ویسی محبت بھی نہیں کرتا جیسی میں کرتا ہوں۔ زینی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ایک لمحے کو وہ مکمل خاموش ہو گئی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں کوئی مذاق نہیں تھا، کوئی طنز نہیں تھا، صرف ایک بے پناہ شدت تھی جو زینی کے دل کی دیواریں توڑ رہی تھی۔ مگر نہیں، اس کے جال میں نہیں آئے گی، یہ محبت نہیں، زبردستی ہے۔ زینی نے غصے سے کہا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے پیچھے اور میری زندگی میں دخل دو۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں بھی جلد سمجھ آ جائے گی زینی، بہت جلد۔ زینی کا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا، وہ جلدی سے دوپٹے کی مضبوطی سے اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے تیز قدموں سے چلنے لگی، جیسے اگر وہ کافی تیزی سے بھاگے تو شاید ابراہیم اس کی زندگی سے غائب ہو جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم خانزادہ وہ مرد تھا جو اپنی ضد کا پورا ہونے تک پیچھا نہیں ہٹتا تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا جو کسی کے انکار پر پلٹ کر چلا جائے، وہ شکاری تھا، اور زینی اس کی نظر میں ایک ایسی شکار تھی جو بھاگنے کے باوجود اس کی مٹھی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ زینی! ابراہیم کی بھاری آواز نے اسے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو کانپ گئی، مگر فوراً خود کو قابو میں کیا اور بنا مڑے بولی، میرا نام زینب ہے۔ ابراہیم کے لبوں پر ایک زہر خوند مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جو بھی نام رکھ لو، حقیقت نہیں بدلے کہ تم اب بھی وہی زینی ہو جو میری تھی، میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ زینی نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں آ کر مجھے ڈرا دو گے اور میں تمہارے ساتھ واپس چلی جاؤں گی؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے خانزادہ۔ ابراہیم کی نظریں گہری ہو گئی، جیسے اسے یہ چیلنج قبول ہو۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ زینی کو اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ غلط فہمی؟ وہ دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہیں ڈرانے آیا ہوں؟ زینی، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ زینی نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر ابراہیم نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ زینی نے فوراً جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ ابراہیم، زینی غصے اور خوف میں بولی۔ ابراہیم نے اس کی کلائی کو تھوڑا سا جھٹکا دیا، جیسے اسے اپنی طاقت کا احساس دلا رہا ہو۔ مجھے چھوڑنے کی عادت نہیں ہے زینی، اور خاص طور پر وہ چیز جو میری ہو اسے میں کبھی نہیں جانے دیتا۔ زینی کا دل زور سے دھڑکنے لگا، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں اور رک رہی تو شاید وہ خود بھی کمزور پڑ جائے۔ وہ جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑا کر اپنے قدم پیچھے ہٹی اور تیز لہجے میں بولی، تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے ابراہیم، کبھی نہیں۔ ابراہیم نے نرمی سے سر جھکایا، جیسے اس کی بات پر غور کر رہا ہو، اور پھر ایک دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، یہی دیکھنے آیا ہوں زینی، یہی دیکھنے آیا ہوں۔ زینی کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر اس نے خود کو مضبوطی سے سنبھال لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کو کمزوری دکھانے کا مطلب اپنی شکست تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ یہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتی تھی۔
تم یہاں سے چلے جاؤ ابراہیم، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی جیسے وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ابراہیم نے ایک لمحے کو اسے گہری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی ہر دھڑکن کو سننے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے وہ جانچ رہا ہو کہ زینی کے انکار میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ۔ پھر وہ ایک دم اور قریب آیا۔ چلے جانا، میرے بس میں نہیں زینی۔ اس کی آواز مدھم مگر اتنی گہری تھی کہ زینی کو لگا جیسے وہ اس کے گرد لپٹ رہی ہو۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تمہیں لگتا تھا تم بھاگ جاؤ گے، میں تمہیں کبھی تلاش نہیں کر سکوں گا؟ زینی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر وہی غرور، وہی ضد تھی جس سے وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ مگر آج وہ صرف ضد نہیں تھی، اس میں ایک جنون بھی تھا، محبت کا جنون۔ یہ تمہاری ضد ہے، محبت نہیں، زینی نے غصے سے کہا۔ ابراہیم نے سر جھکایا جسے زینی کی بات پر غور کر رہا ہو، پھر دھیرے سے مسکرا دیا، ایک ایسے مسکراہٹ جو زینی کو مزید بے چین کر گئی۔ اگر یہ صرف ضد ہوتی تو میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا زینی، وہ آہستہ سے بولا جیسے اسے کسی راز میں شامل کر رہا ہو، مگر یہ محبت ہے اور محبت میں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زینی نے زور سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور تیزی سے مڑ کر چلنے لگی، مگر ابراہیم نے بجلی کی تیزی سے اس کا راستہ روک لیا۔ رکو، زینی نے گہری سانس لی اور زبردستی اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، ابراہیم میں نے تم سے کہا نا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تمہیں میری زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ابراہیم نے سر جھکا کر اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، حق؟ وہ تھوڑا جھکا، اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ زینی میں نے یہ حق بہت پہلے لے لیا تھا، جب میری نظر تم پر پڑی تھی۔ تم بھاگ ضرور سکتی ہو مگر مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ زینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیا واقعی وہ ابراہیم سے بچ پائے گی، یا یہ محبت کا ایک ایسا کھیل تھا جس میں وہ خود بھی ہارنے لگی تھی؟ زینی کی آنکھیں حیرت اور غصے سے بھڑک رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کو یوں ہی نہیں ہرا سکتی۔ وہ ایک بار فیصلہ کر لے تو پیچھے نہیں ہٹتا، مگر زینی بھی کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بھاگ کر اپنی شناخت چھپانے کی جو کوشش کی تھی وہ یوں ہی رائگاں نہیں جانے دے گی۔ اسے اپنے اندر کی ہلچل کو دبایا اور اسپاٹ لہجے میں بولی، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ضد مجھے بدل دے گی؟ تم غلطی کر رہے ہو ابراہیم خان زادہ، میں نہ تمہاری ہوں نہ کبھی ہوں گی۔ ابراہیم نے آہستہ سے سر جھکایا جیسے زینی کی بات کو تول رہا ہو، پھر اس کے لبوں پر وہی مخصوص مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو گہری تھی، جس سے وہ زینی کی سوچ سے ایک واقف ہو۔ یہی تو دیکھنے آیا ہوں زینی کہ یہ لڑائی آخر جیتے گا کون؟ زینی کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ لڑائی؟ ابراہیم نے قدم آگے بڑھایا اور زینی کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ہاں، لڑائی تمہاری انا اور میری محبت کے درمیان، تمہارے انکار اور میرے اقرار کے درمیان، وہ دھیمے مگر اثر انگیز لہجے میں بولا تھا۔ دیکھتے ہیں زینی، تم کب تک انکار کر سکتی ہو؟ زینی نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ابراہیم نے اس کے پیچھے ہاتھ دیوار پر رکھ دیا تھا جیسے اسے گھیر لیا ہو۔ تم خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہو نا زینی؟ ابراہیم کی نظریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھیں۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم نام بدل کر چہرہ چھپا کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ تھوڑا جھکا اور سرگوشی کی۔ زینی میں تمہیں تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں، تم خود کو مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ زینی نے بے چینی سے ہاتھ جھٹکا اور خود سے بولی، میں تم سے چھپنا نہیں چاہتی، میں تم سے آزاد ہونا چاہتی ہوں ابراہیم۔ تم سمجھتے کیوں نہیں کہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں؟ ابراہیم نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے بولا، اگر واقعی ایسا ہوتا تو تمہارے لہجے میں اتنی بے بسی نہ ہوتی زینی، تمہارے الفاظ تمہارا ساتھ نہیں دے رہے۔ زینی نے فوراً نظر چرائی، وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی بات میں سچائی تھی۔ یہ سب زیادہ دیر نہیں چلے گی زینی، ابراہیم نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ میں ہار ماننے والا نہیں ہوں، اور تمہارے دل میں جو احساس دبے بیٹھے ہیں وہ بھی زیادہ دیر چھپنے والے نہیں ہیں۔ زینی نے تیزی سے رخ موڑا اور وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکل گئی، مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ زینی کے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کی طرح بے قابو ہو چکی تھیں۔ وہ جتنا بھی خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ابراہیم کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھیں۔ زینی کمزور نہیں پڑ سکتی تھی اور اس مرد کی ضد کے سامنے جھک نہیں سکتی تھی، مگر ابراہیم خان زادہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زینی جیسے ہی اپنے کرائے کے چھوٹے سے گھر کی دہلیز پار کرنے لگی، اس کے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک جانی پہچانی رعبدار موجودگی نے فضا کو بوجھل کر دیا۔ بھاگنا تمہاری عادت بن چکا ہے زینی۔ زینی کی سانسیں رکنے لگیں، وہ آہستہ سے
پلٹی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ابراہیم اپنی مخصوص سنجیدہ نظریں لیے ہاتھ جیب میں ڈالے کسی فاتح کی طرح کھڑا تھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ہارا ہوا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر وہی خطرناک سکون تھا جو زینی کے دل کی دھڑکنیں اور تیز کر رہا تھا۔ تم پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ زینی نے سختی سے پوچھا۔ ابراہیم آہستہ سے مسکرایا جیسے اسے زینی کی یہ بے بسی میں لپٹی ہوئی سختی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہ پوچھنے کے لیے کہ تم نے فیصلہ کر لیا یا نہیں۔ کیا فیصلہ؟ زینی نے آنکھیں سکیڑیں۔ ابراہیم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ کہ تم مجھے تسلیم کرو گے یا میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ زینی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ملکیت ہوں؟ تم مجھے زبردستی ساتھ لے جاؤ گے؟ ابراہیم کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ اگر مجھے زبردستی کرنی ہوتی تو میں تمہیں بہت دیر پہلے لے جا چکا ہوتا۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں زینی، تمہیں خود یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم صرف میری ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، زینی گڑائی تھی۔ ابراہیم نے نرمی سے سر جھکایا جیسے اس کی ضد سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر وہ دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولا، دیکھتے ہیں زینی، دیکھتے ہیں۔ پھر وہ پلٹا اور سکون سے چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا جیسے اسے یقین تھا کہ وہ جلد واپس آئے گا اور اس بار زینی خود اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ زینی گہرے سانس لے کر دروازہ بند کر چکی تھی، مگر اس کا دل اب بھی اس تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے کسی نے ابھی تک اسے اپنی گرفت میں لے رکھا ہو۔ یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینی، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ ابراہیم کے الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے جیسے وہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سختی سے مروڑنے لگی، جبکہ ابراہیم اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں سگار تھا مگر اس کے جلایا نہیں تھا۔ وہ سوچ میں گم تھا اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ کسی ایک ایسی سوچ میں الجھ کر وقت گزار دے۔ وہ اب بھی لڑ رہی ہے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی تسکین تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زینی اس کے لیے کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی جو اس کے کہنے پر سر جھکا لے، وہ ایسی تھی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرتی تھی، اور یہی چیز تھی جو اسے مزید خطرناک بناتی تھی۔ لڑنے میں مزہ تب ہی آتا ہے جب حریف بھی جیتنے کی ضد رکھے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر پلٹا، اپنا فون اٹھایا اور کامران کو کال ملائی۔ کامران، ایک بات معلوم کرنی ہے۔ زینی نے شہر میں کون کون سے کاغذات بنوائے ہیں؟ کوئی آئی ڈی، کوئی سرکاری کاغذات؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ تم اس کی معلومات کیوں حاصل کر رہے ہو؟ ابراہیم ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اس بار میں اس کے بھاگنے کے تمام راستے بند کر دوں گا۔ اگلی صبح زینی جیسے ہی اپنے معمول کے مطابق دکان پر پہنچی، اسے احساس ہوا کہ آج سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا۔ پھر اچانک مالکن اس کے پاس آئی، چہرے پر الجھن اور ہلکی سی حیرانی تھی۔ زینب، باہر کوئی شخص آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ زینی کا دل جیسے کسی قطرے کی بو سونگھ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے باہر آئی اور جیسے اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی، اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ ابراہیم خانزادہ اپنی مخصوص روب و دبدبے کے ساتھ بازو باندھے سکون سے کھڑا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ زینی کہاں جائے گی، کب جائے گی اور کس طرح اسے تلاش کرنا ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زینی کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے کہا تھا نا زینی، تم زیادہ دیر مجھ سے بھاگ نہیں سکتی۔ زینی کا پورا وجود جیسے سن ہو چکا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم ضدی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک آ جائے گا کہ اس کے کام کی جگہ پر آ کر سب کے سامنے اسے گھیر لے گا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں چھپی ہلکی سی کپکپاہٹ شاید ابراہیم کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم نے سکون سے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے اور زینی کو گھورتے ہوئے بولا، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ تمہاری زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ تم نے خود کیا تھا، میں نے نہیں، تو میں کیوں نہ آتا؟ زینی نے گہری سانس لی اور ارد گرد دیکھا۔ سب لوگ حیرت اور تجسس سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی تماشا بنے۔ یہاں بات کرنے کا وقت اور جگہ نہیں ہے ابراہیم، چلے جاؤ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے ایک نظر آس پاس موجود لوگوں پر ڈالی، پھر ایک قدم اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا زینی، میں ہمیشہ کے لیے جانے والا نہیں ہوں، اور تم مجھ سے چھپنے کی جو کوشش کر رہی ہو وہ زیادہ دن نہیں چلے گی۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون قدموں سے مڑ گیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے الفاظ زینی کے دل میں ایک زخم کی طرح ثبت ہو چکے تھے۔ اسی رات زینی بے چین تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ خود کو کام میں مصروف کر کے اس ملاقات کو بلا دے، مگر ابراہیم کی آنکھوں میں موجود وہ یقین، وہ ضد، وہ دھمکی جیسے اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چون کر نمبر دیکھا، گھر کا تھا۔ ہیلو، زینی نے آہستہ سے کہا۔
تم کہاں ہو زینی؟ دوسری طرف اس کا چچا غضبناک آواز میں بولا تھا۔ ابراہیم تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، پورا خاندان جان چکا ہے تو کہ تم کہاں ہو۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم ہم سے بچ جاؤ گی؟ تمہاری ماں یہ سب سن کر بیمار پڑ گئی ہیں۔ زینی کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ تمہیں واپس آنا ہوگا، چچا کا حکم نما لہجہ آیا۔ زینی کے لیے اب ایک اور خطرہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اب صرف ابراہیم نہیں، اس کا پورا خاندان اسی کی تلاش میں تھا۔ زینی کے ہاتھ میں فون لرز رہا تھا، مگر اس کے دل میں اٹھنے والے طوفان کی شدت زیادہ تھی۔ چچا کی آواز، اس کا حکم، ماں کی بیماری کا ذکر، سب کچھ جیسے اسے زبردستی جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں واپس آنا ہوگا، یہ الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ نہیں، وہ خود سے سرگوشی میں بولی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کیا کہا تم نے؟ چچا کی آواز دوبارہ ابھری، سخت اور دھمکی آمیز۔ زینی نے گہری سانس لی اور پہلی بار پوری مضبوطی کے ساتھ بولی، میں واپس نہیں آؤں گی چچا جان، میں نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ فون کی دوسری طرف چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، جیسے اس کے الفاظ کسی بم کی طرح گرے ہوں۔ زینی، ہوش میں آؤ، تم سمجھتی ہو کہ تم یہ سب کر کے بچ جاؤ گی؟ تم ایک خانزادہ خاندان کی لڑکی ہو، ہم تمہیں یوں اپنی مرضی سے نہیں جینے دیں گے۔ زینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے چچا جان، آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے بغیر نہیں جی سکتی، مگر میں جی رہی ہوں اپنی مرضی سے، اپنی شناخت کے ساتھ۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے انکار کا مطلب کیا ہوگا زینی؟ چچا کی آواز اب کم اور خطرناک حد تک سرد ہو چکی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، زینی نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فون کی دوسری طرف ایک تیز سانس کی آواز آئی، پھر کال کٹ گئی۔ زینی نے ہاتھ سے فون نیچے رکھا اور بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ کیا میں نے صحیح کیا، یا میں نے اپنے لیے ایک اور جنگ کھول لی ہے؟ مگر پھر اس کے ذہن میں ابراہیم کا چہرہ ابھرا، اس کی وہ گہری نظریں جو ہمیشہ زینی کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی تھیں کہ وہ زیادہ دیر اس جنگ کو نہیں جیت سکتی۔ میں تمہیں تمہاری مرضی سے لینے آیا ہوں زینی، مگر اگر تم نے خود فیصلہ نہ کیا تو پھر یہ میری مرضی سے ہوگا۔ ابراہیم کے کہے گئے الفاظ اچانک اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ کیا وہ واقعی مجھے زبردستی لے جائے گا؟ کہ میرے خاندان کے ساتھ مل کر مجھے توڑنے کی کوشش کرے گا؟ زینی نے آنکھیں کھولی اور مضبوطی سے خود کو سنبھالا۔ نہیں، میں کسی کو قابو میں نہیں آؤں گی، نہ ابراہیم کے، نہ اپنے خاندان کے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد اس کی زندگی مزید مشکل ہونے والی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر زینی کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے پر گھور رہی تھی، جیسے اس میں اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر رہی ہو۔ میں نے اپنے خاندان کو انکار کر دیا، میں نے ابراہیم کی محبت کو ٹھکرا دیا، مگر کیا میں واقعی آزاد ہوں، یا یہ سب محض ایک اور جنگ کا آغاز ہے؟ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا، ایک اندیکھا خوف جو اس کے اندر سرایت کر رہا تھا۔ اچانک باہر سڑک پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ زینی نے بے اختیار نیچے جھانک کر دیکھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ وہاں کھڑا تھا، ابراہیم، سیاہ قمیض، چہرے پر سختی، آنکھوں میں وہی چمک جیسے زینی ہر ممکن طریقے سے نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر ہر بار ناکام رہتی تھی۔ زینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بے اختیار خود سے بولی۔ ابراہیم نے جیب سے فون نکالا اور نمبر ملایا۔ اگلے ہی لمحے زینی کا فون بج اٹھا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی تھی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا، جیسے اسے پتہ تھا کہ زینی کھڑکی کے پیچھے موجود ہے اور ہر لمحہ اسے دیکھ رہی ہے۔ چند سیکنڈ بعد فون دوبارہ بجا۔ زینی نے تیزی سے فون اٹھایا اور غصے میں بولی، ابراہیم، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ابراہیم کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ یہ سوال تم واقعی پوچھ رہی ہو زینی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ زینی کا غصہ اس کے خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ابراہیم ہلکے سے مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہی ضد تھی، وہی یقین۔ میں تمہیں لینے نہیں آیا زینی، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم واقعی اتنی مضبوط ہو جتنا ظاہر کر رہی ہو۔ زینی کا گلا خشک ہونے لگا۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے ایک قدم گاڑی سے آگے بڑھایا اور سنجیدگی سے بولا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری نہیں ہو، تو مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھ کر کہو زینی، کہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ زینی نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ کیا وہ واقعی یہ کہہ سکتی تھی؟ زینی کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے کمزور نہیں پڑنا، اسے ہار نہیں ماننی۔ اگر میں نے آج ایک لمحے کو بھی جھجک دکھائی تو ابراہیم جیت جائے گا۔ اس کی اپنی آنکھیں سختی سے بند گئی تھیں، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ کر سکتی ہے۔
وہ انکار کر سکتی ہے، مگر جب اس نے آنکھیں کھولی اور ابراہیم کی نظروں میں جھانکا تو الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رکے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی شدت، وہی بے پناہ محبت تھی جس سے وہ ہمیشہ بچنا چاہتی تھی، مگر سب سے خطرناک چیز وہ اعتماد تھا جو اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ زینی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہو زینی، ابراہیم کی آواز اب پہلے سے زیادہ گہری اور مضبوط ہو چکی تھی۔ زینی نے گہری سانس لے راکھی سخت لہجے میں بولی، ہاں، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو ابراہیم۔ مگر جیسے اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوئے، دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی لہرائی، مگر وہ فوراً واپس اپنے اصل انداز میں آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے زینی کے جھوٹ کا اندازہ ہو چکا ہو۔ جھوٹ بولنے کی عادت کب سے ہو گئی تمہیں زینی؟ وہ آہستہ مگر گہرے لہجے میں بولا۔ زینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ فوراً بولی، مگر اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو وہ خود بھی محسوس کر چکی تھی۔ ابراہیم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر واقعی جھوٹ نہیں ہے تو میری آنکھوں میں دیکھ کر دوبارہ کہو۔ زینی کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دوبارہ نہیں کہہ پائے گی، کیونکہ اس کی آنکھیں جھوٹ بولنا نہیں جانتی تھیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر گاڑیوں کے گزرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر زینی کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، سوائے اپنے تیز دھڑکتے دل کے۔ کیا میں واقعی خود سے بھی جھوٹ بول رہی ہوں؟ ابراہیم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر جھکایا اور دھیمے مگر یقین بھرے لہجے میں بولا، تم جتنی بھی کوشش کر لو زینی، تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتی، اور نہ ہی اپنی محبت سے۔ زینی نے تیزی سے نظر چرائی، جیسے وہ اگر ابراہیم کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھتی رہی تو وہ خود سے ہار جائے گی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں اس کی باتوں میں آ رہی ہوں؟ کیوں میں انکار کرتے ہوئے بھی اتنی بے بس محسوس کر رہی ہوں؟ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کی آنکھوں میں جو دعویٰ تھا وہ جھوٹا نہیں تھا، مگر وہ اسے کیسے تسلیم کرے، وہ کیسے مان لے کہ اس کا انکار محض ایک ڈھونگ ہے۔ ابراہیم خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زینی کے دل میں طوفان برپا ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے انکار کے پیچھے ہلکی سی لرزش چھپی تھی، مگر وہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کر رہا زینی، میں بس تمہاری سچائی سے آشنا کروا رہا ہوں تمہیں، ابراہیم نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا جو زینی کے وجود کو ہلا رہا تھا۔ زینی نے گہری سانس اور سخت لہجے میں بولی، اور اگر میں یہ سچائی نہیں ماننا چاہتی تو؟ ابراہیم ہلکا سا مسکرایا، جیسے اسے جواب پہلے سے معلوم ہو۔ تو میں انتظار کروں گا، کیونکہ چاہے تم تسلیم کرو یا نہ کرو، حقیقت یہی ہے کہ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی زینی۔ یہ کہہ کر وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر پلٹنے لگا۔ زینی کو اس کے جانے سے سکون ملنا چاہیے تھا، مگر جیسے ابراہیم نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگنے لگا۔ اگر وہ واقعی چلا گیا، اگر اس نے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اس خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ کیا میں واقعی یہی چاہتی ہوں؟ ابراہیم دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ زینی کے دل میں عجیب سی بے قراری تھی، جیسے اگر اس نے ابھی کچھ نہ کہا تو شاید دیر ہو جائے گی، اور پھر بے اختیار اس کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی، ابراہیم رک جاؤ۔ ابراہیم کے قدم ایک دم رک گئے۔ وہ پلٹا، آنکھوں میں حیرانی اور دلچسپی کا امتزاج تھا۔ زینی خود بھی حیران تھی کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل گئے، کہ میں نے کیا کر دیا۔ ابراہیم پلٹ کر زینی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر لبوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ جلد یا بدیر آنے ہی تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ زینی اپنے الفاظ دہرا دے۔ زینی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خود حیران تھی کہ اس کے لبوں سے یہ الفاظ کیسے نکلے۔ وہ تو اسے روکنا نہیں چاہتی تھی، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ اس جنون، اس بے چینی سے آزاد ہو سکے۔ مگر کیا وہ واقعی یہی چاہتی تھی؟ کچھ نہیں۔ زینی نے فوراً نظر چرائیں اور پیچھے ہٹ گئی، جیسے اپنے ہی لفظوں کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابراہیم نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے سر ہلایا، جیسے زینی کی یہ حرکت متوقع تھی۔ تم مجھے روکنا چاہتی ہو زینی، مگر تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی۔ تمہاری آنکھیں وہ سب کہہ رہی ہیں جو تمہارا دل تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، زینی نے فوراً کہا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے۔ ابراہیم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ باقی تو پھر تمہارے لبوں سے وہ الفاظ کیوں نکلے زینی؟ تمہیں لگا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور تم نے مجھے روکنے کے لیے کہا، کیوں؟ زینی خاموش رہی، وہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ ابراہیم کی نظریں مزید گہری ہو گئی۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے زینی، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں منانے نہیں آؤں گا۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں تو مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ زینی نے بے چینی سے نظریں جھکا لیں۔
تم دیکھ نہیں پا رہی ہو نا، کیونکہ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تمہارے دل میں جو موجود ہے وہ تمہاری زبان سے زیادہ طاقتور ہے زینی، اور تم جتنا بھی انکار کر لو، میں تمہارے دل سے جانتا ہوں کہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتی۔ زینی کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر کیا وہ اپنی ہار تسلیم کر سکتی تھی؟ ابراہیم نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی۔ میں آج نہیں تو کل تمہارے دل کو سچ سن کر ہی رہوں گا زینی۔ پھر وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس بار زینی کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ اگر وہ واقعی چلا گیا تو شاید وہ خود بھی مکمل نہ کر سکے گی۔ ابراہیم دروازے تک پہنچ چکا تھا، مگر زینی کی نظر اس کی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس بار چلا گیا تو شاید واپس نہ آئے، شاید اس کے پاس یہ آخری موقع تھا، مگر کس چیز کا؟ اسے روکنے کا، اسے اپنی محبت کا اعتراف کرنے کا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو جھٹکا دیا، مگر دل کسی اور سمت کھینچ رہا تھا۔ ابراہیم نے دروازے کی کنڈی پکڑی، مگر پھر رک گیا، جیسے کسی سوچ میں پڑ گیا ہو۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور زینی کو خاموش بے بس حالت میں کھڑا دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں جا رہا ہوں زینی۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے وہ واقعی فیصلہ کر چکا ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تو اب میں تمہاری زندگی میں زبردستی نہیں آؤں گا۔ زینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ واقعی جا رہا ہے؟ کہ وہ واقعی میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ ابراہیم نے اس کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، مگر زینی خاموش رہی، نہ اس نے اسے روکا نہ کچھ کہا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ زینی نے آنکھیں بند کر لی، مگر اندر ایک شور سا اٹھنے لگا تھا۔ یہ وہی تو تھا جو میں چاہتی تھی، ہے نا؟ میں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے، تو پھر دل میں یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں جیسے خاموشی چیخ رہی ہو۔ ابراہیم جا چکا تھا۔ زینی نے خود کو صوفے پر گرا لیا، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اترنے لگی۔ میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا واقعی میں نے اپنی محبت کھو دی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے، مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ ابراہیم جا چکا تھا اور زینی کے پاس صرف پچھتاوا باقی رہ گیا تھا، یا شاید ابھی بھی وقت تھا۔ زینی کے اندر جیسے طوفان برپا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کا دل شور مچا رہا تھا۔ وہ صوفے پر گرتی چلی گئی، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، مگر آنکھوں میں جلتی بے بسی کے آنسو نہیں روک سکی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ میں نے خود کو کیوں جھٹلایا؟ ابراہیم جا چکا تھا، مگر اس کی موجودگی اب بھی زینی کے آس پاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وہ گہری نظریں، اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ، اس کی محبت سے لبریز ضد، سب کچھ زینی کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اور پھر اچانک ایک احساس نے اسے جکڑ لیا۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو، اگر اس بار وہ سچ میں چھوڑ گیا تو، اگر وہ اب کبھی واپس نہ آیا تو، یہ خیال آتے ہی زینی کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، تیزی سے دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں باہر نکل آئے۔ دوسری طرف ابراہیم اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، مگر دروازہ کھولنے کی بجائے رک گیا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھی، چہرہ اسپاٹ، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کیا وہ واقعی مجھے روک لے گی، یا میں ہی پاگل تھا جتنی شدت سے اسے چاہتا رہا؟ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے سے کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی۔ ابراہیم! وہ فوراً پلٹا۔ زینی سامنے کھڑی تھی، سانس پھولی ہوئی، بال بکھرے، آنکھوں میں آنسو، مگر اس بار ان میں خوف یا ضد نہیں تھی، بلکہ ایک بے پناہ شدت تھی۔ ابراہیم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ واقعی اس کے سامنے آ گئی ہے۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتی۔ زینی کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے الفاظ واضح تھے۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں پوچھا، کیوں؟ زینی نے بامشکل اپنی سانسیں قابو کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں ابراہیم۔ ایک لمحے کے لیے ہوا جیسے رک گئی۔ ابراہیم کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک دھیمی مگر گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، جیسے وہ یہ الفاظ بار بار سننا چاہتا ہو۔ دوبارہ کہو زینی۔ زینی نے ایک لمحہ گہری سانس لی، پھر مضبوطی سے بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔